السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد قال الله تعالى في سورة البقرة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم۔ میری محترم بہنوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا ہم سب پر کہ اس نے ہم سب کو ایسی بابرکت محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس جگہ پر عزیزات بیٹھنے پر ہی مغفرت کے وعدے ہیں۔ دنیا کی بڑی سے بڑی محفل میں چلی جائیں، کوئی مغفرت کے وعدے نہیں ہیں، لیکن دین کی ادنا سی ادنا محفل پر بیٹھنے پر ہی مغفرت کے وعدے ہیں۔ عزیزات، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، جو سارے جہانوں کا رب ہے، سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا لو کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ تمام تعریف، تمام شکر اللہ رب العزت کے لیے، جس نے ہمیں اس کام کی ہدایت دی، جس نے ہمیں ہدایت دی۔ اگر وہ ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی بھی یہاں نہ ہوتے، کبھی بھی دین کی محفل میں نہ بیٹھے ہوئے ہوتے۔ تمام شکر اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ میری پیاری عزیزات، میری دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، آج ہم ایک بہت اہم عبادت کے بارے میں بات کریں گے۔ بہت ہی اہم عبادت کیا ہے؟ وہ زکوٰۃ ہے۔ یاد رکھیے عزیزات، اسلام صرف نماز کا نام نہیں، اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے، اور اسلام کی 5 بنیادی ارکان ہیں۔ 5 ارکان مجھے پتا ہے، اور میں آپ کو کتنی مرتبہ بتا بھی چکی ہوں، اور وہ 5 ارکان آپ سب بہنیں جانتی بھی ہیں۔ کلمہ شہادت، نماز، ایمان، نماز، اور آپ کی کیا ہے؟ زکوٰۃ، اور کیا ہے؟ روزہ، اور کیا ہے؟ حج۔ یہ ساری کیا ہیں؟ بنیادی ارکان ہیں۔ ان میں سے آج ہم اہم رکن کی بات کریں گے۔ بہت اہم رکن ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے بارے میں آج ہم جانیں گے۔ زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ زکوٰۃ کیوں فرض ہوئی؟ زکوٰۃ دینے کا مقصد کیا ہے؟ زکوٰۃ کی اہمیت اسلام میں کیا ہے؟ اور زکوٰۃ کن کو دی جاتی ہے؟ جب زکوٰۃ دی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب زکوٰۃ نہیں دی جاتی، روک لی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے صحابہ اکرام زکوٰۃ کے بارے میں کتنے فکر مند تھے، کیسے وہ زکوٰۃ دیتے تھے، اور کیسے انہوں نے زکوٰۃ وصولی ہے، کیسے زکوٰۃ لی جاتی ہے۔ تو زکوٰۃ دینے سے ہوتا کیا ہے؟ آج ہم سب کچھ یہی پڑھنے جا رہے ہیں کہ ایمان کے ساتھ یہ زکوٰۃ کو کیوں جوڑا گیا، نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو کیوں جوڑا گیا۔ تو آج انشاءاللہ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنی انٹینشنز کو درست کیجئے، اپنی بالکل نیت ارادے درست کیجئے کہ ہمارا مقصد دین کا سیکھنا ہے، ہمارا مقصد دین کو سیکھ کر عمل کرنا ہے، کہ جتنا ہم سیکھیں گے اتنا ہی ہمارے اندر عمل آئے گا۔ جب تک ہم نہیں سیکھیں گے تو عمل پر ہم کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ یہاں صرف آپ یہ مت سنیے کہ ایک بیان ہو رہا ہے، یہ ایک درس دیا جا رہا ہے، بلکہ یہاں اس نیت سے بیٹھیے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سن کر اس پر فوراً عمل کریں گے، اسے اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں گے، ہم اپلائی کریں گے، سارے رولز کو ہم فالو کریں گے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 277 تلاوت کی ہے، ایک بار پھر سے کر دیتی ہوں، اور توجہ سے سنیے۔
دھیان سارا آپ کا یہی ہونا چاہیے عزیزات. کیا میں نے آیت پڑھی تھی؟ ان الذین آمنوا، یہ آپ سب کو بہت اچھے سے پتا ہے. جہاں اللہ ایمان والے کا مطلب ان الذین آمنوا ورڈ آتا ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ترجمہ سنیے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں، جو ایمان والے ہیں. وعملوا الصالحات، نیک عمل کرنے والے ہیں، جنہوں نے نیک عمل کیے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی. تو لہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ انہیں کسی بھی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. دیکھیں کتنی ساری باتیں بتا دی گئی ہیں اس آیت کے اندر کہ ایمان والے بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آ گئے، جنہوں نے نیک عمل کر لیے، جنہوں نے نماز قائم کی، جو زکوٰۃ دیتے ہیں. اب یہ جو کام انہوں نے کیے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. اب انہوں نے جو کام کر لیے ان کا سارا اجر جتنا بھی انہوں نے ثواب کمایا سب ان کے رب کے پاس ہے. کل قیامت کے دن نہ ان لوگوں کو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. ایک جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اہل کتاب کو بھی یہی حکم دیا گیا ہے. تمام اہل کتاب، کوئی بھی ہیں آپ کے اہل کتاب جو ہیں، کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اور انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کریں، خالص اسی کے ہو کر نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. اہل کتاب کو بھی یہ حکم دیا گیا تھا. اہل کتاب کس کو بولتے ہیں بہنوں؟ اہل کتاب بولتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب نازل ہوئی، تو ان کو بھی زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا. اس سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 پڑھ کر آپ کو میں بتا رہی ہوں. اب آتے ہیں، ہم جانتے ہیں زکوٰۃ ہے کیا، زکوٰۃ کہتے کس کو ہیں. زکوٰۃ آپ نے بہت لوگوں کے منہ سے سنا ہوگا، زکوٰۃ دینی ہے، زکوٰۃ دینی ہے. زکوٰۃ کیا ہے؟ لفظ زکوٰۃ کا مطلب، اس کا مطلب ہوتا ہے عزیزات پاک ہونا. کیا ہوتا ہے؟ پاک ہونا، بڑھنا اور برکت ہونا. یہ معنی لیے جاتے ہیں اس کے زکوٰۃ کے، یعنی کہ پاک ہونا، بڑھنا اور برکت کا ہونا. اب میں اگر اس کو آسان اس میں سمجھاؤں، یعنی اس میں جب کوئی بندہ زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کا مال بھی پاک ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، دل بھی پاک ہو جاتا ہے، رزق میں بھی برکت آ جاتی ہے. زکوٰۃ صدقہ نہیں ہے، خیرات نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العزت کا حکم ہے، فرض عبادت ہے. یعنی کہ اگر ہم لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے، اگر ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے تو آپ نے تو دین کے ارکان میں سے، دین کے رکن میں سے ایک حصہ ختم کر دیا. جیسے پلر ہوتا ہے نا، گھر بنایا جاتا ہے، اس کے 4 پلر ہوتے ہیں. اسلام کا، دین کے، یہ جو ہمارا اسلام ہے اس کے جو پلر ہیں یہ 5 پلر ہیں. پہلا ایمان، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج. بنی الاسلام علی خمسۃ ارکان فی الدین، دین کے اندر 5 رکن ہیں. تو آپ نے اس میں سے ایک کو بھی فالو نہیں کیا، آپ نے نماز نہیں پڑھی تو آپ نے دین کا ایک پلر ڈھا دیا، آپ نے ایک پلر توڑ دیا. تو اب بتائیے دین آپ کا مکمل رہے گا؟ یہ تو بنیادیں ہیں مسلمان ہونے کے لیے عزیزات. یہ 5 کام تو کرنے ہی کرنے ہیں، یہ لازمی ہے. نماز بھی پہلے تو ایمان تو لانا ہی ہے اللہ تعالیٰ پر، نماز پڑھنی ہے،
زکوٰۃ دینی ہے، زکوٰۃ، اور زکوٰۃ دینے میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے، اللہ رب العزت کی رضا ملتی ہے۔ انشاءاللہ ہم ان کے فوائد پر بھی بات کریں گے۔ تو قرآن میں زکوٰۃ کا حکم آیا ہے عزیزات کہ زکوٰۃ جو ہے یہ فرض عبادت ہے، یہ سنت نہیں ہے، یہ نفل نہیں ہے، یہ مستحب نہیں ہے کہ بھئی چلو کر لی، نہ کری جائے تو کوئی نہیں 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 نہیں، یہ فرض عبادت ہے۔ قرآن میں زکوٰۃ کا حکم بہت ساری جگہ پر آیا ہے، بہت ساری جگہ پر آیا۔ آپ جب قرآن پڑھیں گی آپ اس چیز کو نوٹس کیجئے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو بھی جوڑا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو ذکر فرماتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں بھی بہت ساری صورت میں آپ کو ملے گا جہاں جہاں یہ آیا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یعنی مطلب کیا ہے، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ آیت قرآن میں ہمیں کئی جگہ ملے گی، بہت ساری جگہ ملے گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کتنی اہم ہے، کتنی اہم ہے۔ اہل ایمان کی جو کوالٹی ہوتی ہے، اہل ایمان کی جو صفت ہوتی ہے، سورہ مومنون میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، اور وہ مومن زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں، اور وہ جو لوگ ہیں یعنی وہ جو ہیں وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، وہ اپنے مالوں کو پاک کرتے ہیں۔ اب بات آتی ہے کہ ہمارا مال پاک ہوگا، ہمارا، اب دیکھو نماز پڑھنے کے لیے ہمارے بدن کا پاک ہونا شرط ہے جی، کپڑے کا پاک ہونا شرط ہے، سطر کا چھپانا شرط ہے، اذان کا وقت ہونا شرط ہے۔ اسی طرح مال تو ہے، مال کا پاک ہونا بھی تو ضروری ہے۔ اگر مال پاک نہ ہوگا تو کیا ہوگا، ہمارے تو دل ہی گندے ہو جائیں گے۔ فور ایگزامپل، آپ کے سامنے 1 کوئنٹل دودھ رکھا ہوا ہے، اور اگر آپ کے سامنے کوئی اس میں نجاست ملا دی جائے، کوئی پیشاب کے قطرے ڈال دیے جائیں آپ کی نگاہ کے سامنے، تو کیا آپ اس دودھ کو پینا پسند کریں گی؟ کبھی بھی نہیں کریں گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دودھ تو ناپاک ہو گیا۔ اسی طرح سے عزیزات، جب مال کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی تو ہمارا مال ناپاک ہو جاتا ہے۔ مال کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ جو ہے مسٹ ہے، کمپلسری ہے، یہ آپ نے دینی ہی دینی ہے۔ اب بات آتی ہے زکوٰۃ کب فرض ہوئی ہے؟ When did zakat become obligatory؟ کہ زکوٰۃ ہوئی کیوں فرض ہے اور کب ہوئی ہے فرض؟ 13 سال آپ کو میں کتنی مرتبہ بتا چکی ہوں، جب بھی سیرت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بات آتی ہے، کئی مرتبہ یہ بات آپ کو بتا چکی ہوں۔ 13 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ایمان کی دعوت دی، ایمان بنایا گیا، اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑا گیا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا گیا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بتایا گیا، اللہ تعالیٰ کے کمالات کو بتایا گیا ہے۔ یہ سمجھیے وہ جو دور کہلاتا ہے عزیزات، وہ دور کہلاتا ہے نبوی دور۔ کیا کہلاتا ہے؟ نبوی دور۔ تو نبوی دور جو تھا، نبوت کے بعد سے جو دور شروع ہوا 13 سال، یہ دور کون سا کہلاتا ہے؟ نبوی دور۔ اب 10 میں نماز کا حکم آیا تھا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال کی عمر تک مکہ مکرمہ میں رہے۔ سن 50 میں نماز کا حکم آ گیا تھا، جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور ابو طالب کا انتقال ہوا، آپ کے چچا کا۔ یہ آپ سے بہت محبت کیا کرتے تھے، آپ کا دل بہت زیادہ غمگین ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول کو پھر اللہ تعالیٰ نے معراج کرائی، اور پھر یہ معراج میں نماز کا تحفہ دیا۔ جو نماز فرض ہوئی ہے وہ 50 یعنی کہ سن 1090 میں فرض ہوئی ہے، نبوت کے 10ویں سال میں۔ سمجھ آیا؟ آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ ٹھیک ہے، یہ چیز سمجھیے، نماز پہلے آئی، زکوٰۃ بعد میں آئی۔ ابھی جیسے ہم نے پچھلی بار پردے کے بارے میں سمجھا تھا، پردے کا حکم بھی بعد میں ہی آیا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے، تب پردے کا حکم آیا۔ سیم بالکل اسی طرح اب جب یہ روزہ یہ جو زکوٰۃ فرض ہوئی ہے، کب ہوئی ہے؟ یہ ہجرت کے 2 سال میں فرض ہوئی ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر مدینہ منورہ چلے گئے، تب ہی یہ زکوٰۃ فرض ہوئی ہے۔ اب جو ہجرت کے بعد سے
پیریڈ شروع ہوتا ہے، ٹائم شروع ہوتا ہے، وہ کہلاتا ہے ہجری دور۔ کیا کہلاتا ہے؟ ہجری دور۔ اور یہ جو نبوت کے بعد سے 13 سال ہیں، یہ کیا کہلاتا ہے؟ نبوی دور۔ اب ہم ہجرت کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے گئے تھے، آپ کو پتا ہے پہلے مسجد قائم کری آپ نے وہاں پر، مسجد قباء، ٹھیک ہے؟ پھر وہاں پر سارا انتظام ہوتا چلا گیا ہے نا، قبلے کا بھی جو حکم آیا تھا وہیں پر ہی جا کر آیا تھا کہ قبلے کا، ٹھیک ہے؟ پھر لیکن اب یہ جو دوسرا سال شروع ہوتا ہے، یعنی کہ ہجرت کا دوسرا سال لگ گیا ہے، جب زکوٰۃ کا حکم آیا، زکوٰۃ فرض کر دی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے اور اسلامی ریاست قائم ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر زکوٰۃ کو فرض کیا۔ یاد رکھیے، جب زکوٰۃ فرض ہوئی تبھی روزہ فرض ہوا۔ اب رمضان آ رہے ہیں جی، جب زکوٰۃ فرض ہوئی 2 ہجری میں ہی روزہ فرض ہوا۔ یہ چیز آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ زکوٰۃ کا آغاز کیوں کیا گیا تھا؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ اب سوال اس بات پر ہے کہ اب بہت سی بہنیں ہماری پوچھتی ہیں زکوٰۃ کیوں دی جاتی ہے نا، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ بہت سے لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو کیا کیا پریشانیاں آتی ہیں، یہ بھی میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے سب بتاؤں گی کہ زکوٰۃ کا آغاز کیوں ہوا، ٹھیک ہے؟ کہ اگر میں کہوں اس کو کہ why was zakat started, what it is purpose، اس کا پرپس کیا ہے؟ اسلام میں زکوٰۃ صرف عبادت نہیں ہے بلکہ پورا اگر دیکھا جائے معاشی نظام ہے، اکنامیکل سسٹم، پورا ایک معاشی نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان امیری اور غریبی رکھی ہے، سب کو پتا ہے، کچھ لوگ امیر ہیں تو کچھ غریب ہیں، لیکن اسلام چاہتا ہے کہ کوئی بھوکا نہ سوئے، کوئی بھوکا نہ سوئے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے مالداروں کے مال میں غریبوں کا حق رکھا ہے، غریبوں کا حق ہے مالدار کے مالوں میں۔ اس لیے یہ زکوٰۃ جو ہے اس کا آغاز کیا گیا ہے کہ مالدار جو ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں مالدار تو ہوں لیکن جو بیچارہ غریب ہے وہ کیا کرے، اس کا حق ہے اس کے مال میں۔ قرآن سے اس کی اگر میں دلیل دوں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ذاریات میں وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ اور ان کے مالوں میں مانگنے والے اور محروم کا حق ہے۔ جو مالدار ہمارے بہن بھائی ہیں، آپ کے مال میں غریبوں کا حق ہے، یعنی غریب پر احسان نہیں ہو رہا۔ اگر آپ کسی کو مال دے رہے ہو اپنا تو یہ کوئی نہیں ہے کہ آپ لوگ احسان کر رہے ہو، وہ اس کا حق لے رہا ہے، وہ اس کا حق لے رہا ہے جو تمہارے پاس مال ہے، اس کا حق ہے آپ کے مال میں۔ اس بات کو سمجھیے گہرائی کے ساتھ۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں عزیزات تو اس ٹائم ہم لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہو کہ ہمیں احسان کر رہے ہیں کسی پر، ہم اپنے عزیز و قاری پر، اپنے آس پڑوس پر، اپنے رشتہ داروں پر احسان کر رہے ہیں۔ بھائی ہم نے تمہیں 5,000 دے دیے، 10,000 دے دیے، لاکھ دے دیے، 2 لاکھ دے دیے، ایکچولی آپ کا احسان نہیں، اس غریب کا احسان ہے آپ پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ حق ادا کروا دیا۔ اگر آپ یہ نہ دیں تو کل یہی مال وبال بن جائے گا آپ کے لیے۔ تو عزیزات یہ چیز ذہن سے بالکل نکالیے۔ بہت سے بھائی لوگ ہمارے آتی ہوں انشاءاللہ ایک ایک بات پر، بہت سے بھائی بہن ہمارے دکھاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، کچھ دے رہے ہیں تو بس شو آف چاہتے ہیں کہ ہمارا نام ہو اور ہم سخی کہلائیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے عمل کو برباد کر دیتی ہیں۔ اب زکوٰۃ کے بہت بڑے بڑے مقاصد ہیں، مقصد ہیں بہت بڑے بڑے۔ نمبر 1 اس میں سے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، پہلا مقصد ہے غریبوں کی مدد، پاورٹی کنٹرول، غربت کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اسلام عزیزات بہت ہی پیارا مذہب ہے ہمارا،
ہر ایک کے رائٹس بتائے ہیں. میں سمجھتی ہوں خدا کی قسم کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس کے اندر یہ ساری باتیں بتائی گئی ہوں. کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس میں راہگیروں کے، کسٹمرز کے، آپ کے پرچیزرز کے، آپ کے ہسبینڈ وائف کے، آپ کی اولاد کے، آپ کے والدین کے، آپ کے عزیز و اقربا کے جو رولز بتائے ہیں، ان کے جو رائٹس بتائے ہیں، رائٹس جو بتائے وہ کسی مذہب نے نہیں بتائے. استاد کے کیا ہیں، والدین کے کیا ہیں، ایک ایک کر کے اگر دیکھا جائے، بازاروں کے کیا ہیں، کیا کیسے چلنا چاہیے، کیسے سونا چاہیے، کہ ہر چیز کے رائٹس بتائے ہیں، طریقہ بھی بتایا ہے، رولز ریگولیشن سکھائے گئے ہیں ہمیں. کوئی مذہب ایسا نہیں ہے. اور سوچو جو یہ دین ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، اور دین جو ہے وہ لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں. جو یہ دین ہے یہ اللہ کا سسٹم ہے، یہ اللہ کا قانون ہے. اللہ کے قانون میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی. اللہ کا جو نظام ہے وہ لا ریب نظام ہے، وہ بے عیب نظام ہے. اس میں کوئی خطا نہیں، اس میں کوئی کمی نہیں، اس میں کوئی نقص نہیں. خطا ہمارے کارناموں میں ہوتی ہے جو ہم اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں. جس چیز کو ہم اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں اس میں خطا ہو سکتی ہے. اللہ کا نظام تو لا ریب نظام ہے، بے عیب نظام ہے. تو میری بہنوں اس میں پاورٹی کنٹرول ہوگی اگر ہم لوگ زکوٰۃ دیں گے. زکوٰۃ کا بہت بڑا مقصد یہی ہے کہ اسلام نہیں چاہتا کہ ایک طرف تو محل ہو اور دوسری طرف لوگ فاقے میں زندگی بسر کر رہے ہیں. ایک طرف آپ لوگ کے پاس اللہ نے اتنی آسائشیں دی ہیں، اتنے عیش و آرام دیے ہیں، لگژریز لائف آپ جی رہے ہیں. دوسرا طرف بھی تو دیکھیں ایک بیچارہ فٹ پاتھ پر زندگی بسر کر رہا ہے. کہیں وہ گلہ نہ کرے، وہ شکوہ نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس کے مال میں تیرا حق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ شخص مومن نہیں. اب بتائیے کتنی پیاری پیاری باتیں بتائی گئی ہیں کہ انسان ہوٹی ہو جاتا ہے، مغرور ہو جاتا ہے، متکبر ہو جاتا ہے جب اس کو زیادہ مال دیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ شخص مومن ہی نہیں ہے جس کا پیٹ بھرا ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہو، اس کا پڑوسی بھوکا ہو. مطلب میں یہ کہتی ہوں کہ کتنا پیارا دین بتایا گیا کہ ایک ہیومینٹی سکھائی گئی، ایک انسانیت سکھائی گئی، اینتھروپوفائل بنایا گیا آپ کو کہ آپ بنیے، انسانیت سے محبت کریے. جہاں آپ کا مال جاتا ہے اس کی محبت بھی آتی ہے، پھر جس کو آپ مال دیتے ہو اس کی فکر بھی کرتے ہو. پھر am I saying right؟ جی وہ شخص مومن نہیں ہے جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہو. مستند احمد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور یہ جو جب زکوٰۃ دی جاتی ہے اس کا ایک مقصد، ایک اور بہت بڑا مقصد ہے، پیوریفیکیشن آف ہارٹ. دلوں کی صفائی ہوتی ہے. انسان کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ مال کی محبت. مال کی محبت. قرآن کیا کہتا ہے؟ خذ من اموالہم صدقہ، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے مالوں سے صدقہ لے لیجئے جس سے آپ انہیں پاک اور صاف کر دیں. یعنی ان کا مال بھی پاک ہو، دل بھی پاک ہو، نفس بھی پاک ہو. مال بھی پاک ہو، دل بھی پاک ہو، نفس بھی پاک ہو. آپ کو میں نے بتایا تھا نفس کس طرح سے گندا ہوتا ہے، نفس کے اندر کیسے کیسے باتیں آتی ہیں. کتنی طرح کے ہمارے نفس ہوتے ہیں، برائی کی طرف اکسانے والا، ملامت کرنے والا اور اطمینان والا. جی نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ. تو عزیزات یہ تو حکم دیا گیا ہے خود ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے. پہلے ٹائم میں میری بہنوں زکوٰۃ وصول کی جاتی تھی، زکوٰۃ لی جاتی تھی، بیت المال میں جمع کر دی جاتی تھی. پھر دیکھ کر کہ کون مستحق لوگ ہیں ان کو زکوٰۃ پہنچائی جاتی تھی.
مال، یہ زکوٰۃ کا ایک مقصد کیا ہے؟ مال کی گردش۔ اگر امیر صرف جمع کرتا رہے تو کیا ہوگا پھر بتاؤ؟ وہی مال جمع کرتا رہے گا، پیسہ چند لوگوں کے پاس ہی رہے گا۔ اسی لیے قرآن نے یہ اصول دیا ہے، کَإِ لَا يَكُونَ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ۔ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ مال صرف امیروں کے درمیان ہی گردش نہ کرتا رہے۔ یہ دراصل اسلام کا ایک سوشل ویلفیئر سسٹم ہے کہ مال خالی امیروں کے پاس نہیں، غریبوں کے پاس بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ بہت بڑا مقصد ہے، مال کی گردش۔ اور عزیزات، ایک اور، جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے، حسد اور نفرت ختم ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑا ریزن، آج کوئی مالدار ہے بیچارہ، دوسرا بندہ فٹ پاتھ پر زندگی گزار رہا ہے، اسی کا رشتہ دار ہے یا بہت ہی جھگی جھوپڑی میں رہ رہا ہے، اور ایک بندہ ہے کہ وہ کوٹھیوں میں زندگی بسر کر رہا ہے، لگژری لائف جی رہا ہے، کیا اس کے دل میں حسد نہیں ہوگی؟ کیا اس کے دل میں نفرت نہیں آئے گی؟ یا مسلمانوں کے لیے بھی سوچیں آپ، کیونکہ میں اگر کامن بات کروں، چلو رشتہ داروں کو بھی ایک سائیڈ میں رکھتے ہیں، اگر ایک یہ جو زکوٰۃ فرض کی گئی ہے، آپ کامن سوچئے، ایک مسلمان بیچارہ غریب ہے، ایک مسلمان مالدار ہے، کیا غریب مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات نہیں آتی ہوگی کہ اتنے مالدار لوگ ہیں، کیسے ان کے پتھر دل ہیں، کیسے ان کے کٹر دل ہیں، ہماری اولاد ترس رہی ہے کھانے پینے کے لیے، اور ان کی اولادیں، اور یہ خود اتنا ایکسٹراویجنٹ کر رہے ہیں، فضول خرچی میں اتنا اسراف کر رہے ہیں اپنا پیسہ، اور یہاں ہم ترس رہے ہیں، کیا ان کے دل میں حسد اور نفرت کی آگ نہیں جلتی ہوگی؟ جب غریب بھوکا اور امیر عیش میں ہو تو پھر کیا پیدا ہوتا ہے؟ نفرتیں ہی بڑھتی ہیں، پھر کرائمز بڑھتے ہیں، جرم بڑھتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کیا کرتی ہے اس میں؟ جب بندہ زکوٰۃ دیتا ہے تو زکوٰۃ سے کیا ہوتی ہے؟ محبت پیدا ہوتی ہے، آپ کے لیے دعائیں نکلتی ہیں، کسی کا کام پورا ہوتا ہے وہ آپ کو دل سے دعا دیتا ہے، محبتیں پیدا ہوتی ہیں، بھائی چارہ جس کو کہیں وہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ اور زکوٰۃ جو ہے نا ہمارے دلوں کو جوڑتی ہے، ہیومینٹی سے جوڑتی ہے، ہمارے دل بھی جڑتے ہیں، انسانیت کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے زکوٰۃ، سب سے بڑی بات ایک جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ زکوٰۃ جو فرض کی گئی ہے، کیوں کی گئی ہے، اس کا مین مقصد کیا ہے؟ مین مقصد جیسے زندگی کا مقصد ہوتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا بھی مین مقصد کیا ہے؟ آزمائش، ٹیسٹ۔ اصل میں زکوٰۃ ایک امتحان ہے، جیسے بچے اپنے ایگزام میں پاس ہونے کے لیے محنت کرتے ہیں کہ ایگزام ان کا امتحان ہے، اسی طرح مومن کا امتحان جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ کیسے؟ آئیے میں اس کو ثابت کرتی ہوں۔ بندہ مال کو جب زیادہ چاہتا ہے تو اس کے دل میں مال کی محبت ہو جاتی ہے۔ اب اس نے کلمہ تو پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تو پیاری عزیزات، اب اللہ تعالیٰ آپ کو چیک نہیں کریں گے؟ ٹیسٹ تو لیں گے نا، کتنے آپ اپنے وعدے میں سچے ہیں؟ تو زکوٰۃ یہ آپ کا امتحان ہے، بندہ مال سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اللہ سے کرتا ہے؟ اب ٹیسٹ ہے، کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ چوتھا پارہ شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے، نیکی کے کمال درجے تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنا محبوب مال اللہ کے راستے میں نہ دے دو، جب تک کہ اپنا پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ اب میری عزیزات، دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے،
سب سے محبوب چیز ہماری کیا ہے؟ ہم کس سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ کون سی چیز ہمیں زیادہ پسند ہے؟ سب سے زیادہ محبت چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ بچہ ہو، مال سے کرتا ہے۔ مال جہاں جائے گا دل بھی وہیں جائے گا، مال جہاں ہوگا دل بھی وہیں ہوگا۔ آپ اللہ سے پیار کرتی ہیں، اللہ سے محبت کرتی ہیں، کرنی بھی چاہیے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا رازق ہے۔ یہ مال ہمارا اپنا نہیں ہے، ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی نہیں ہے، یہ تو اللہ جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں۔ اس بات کو بالکل ذہن سے نکال دیجیے کہ یہ میری ایفرٹ سے آ رہا ہے، میری کوشش سے آ رہا ہے، ہرگز نہیں۔ اگر ایسا ہوتا نا کہ میری ایفرٹ سے آ رہا ہے، میری کوشش سے آ رہا ہے، تو مزدور سب سے زیادہ مالدار ہوتا، کیونکہ سب سے زیادہ کوشش مزدور کرتا ہے۔ سب سے زیادہ محنت، سب سے زیادہ ایفرٹ، سب سے زیادہ اسٹرگل اپنی لائف میں مزدور کرتا ہے۔ اگر کوششوں سے مال آیا کرتا، محنتوں سے آیا کرتا، تو سب سے رئیس آج کے ٹائم میں مزدور لوگ ہوتے، مزدور طبقہ ہوتا۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ کچھ اور ہی فرما رہے ہیں کہ یہ تو تمہارے لیے آزمائش ہے۔ فَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، یہ تو آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتے ہیں، لے کر بھی آزماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آزمائش لیتے ہیں تو انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ مال میرے کمانے کی وجہ سے ہو رہا ہے، نہیں۔ اس سورہ فجر میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم دے کر بھی آزماتے ہیں اور ہم لے کر بھی آزماتے ہیں۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ تو عزیزات، جو بھی آپ کا محبوب مال ہے، جو بھی چیز محبوب ہے آپ کو، صحابہ تو ایسے ایسے تھے، انہوں نے تو کچھ جو بھی جو چیز بھی ان کو محبوب لگتی تھی اللہ کے راستے میں دے دیتے تھے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ تو میں اگر اس کو ایک لفظ میں کہوں، زکوٰۃ غریب کو امیر بنانے کے لیے نہیں ہے، زکوٰۃ غریب کو امیر بنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ امیر کو انسان بنانے کے لیے۔ جو انسان مغرور ہو جاتے ہیں زیادہ دولت دے کر، متکبر بن جاتے ہیں، غرور میں آ جاتے ہیں، تو یہ سمجھیے یہ زکوٰۃ آپ کو انسانیت کا درس دے رہی ہے، انسانیت آپ کے اندر پیدا کر رہی ہے کہ آپ دیکھیں آپ بھی ایک انسان ہیں، وہ بھی انسان ہے۔ آپ کو احساس بھی کرایا جاتا ہے جب ہم دیکھتے کاش اس جگہ پر اگر ہم کسی، اللہ نے ہمیں بہت دیا، ماشاءاللہ بہت دیا، بیچارہ غریب سوچتا ہے کاش میں بھی اس کے جیسا ہوتا، لیکن امیر کبھی نہیں سوچتا ایک غریب کو دیکھ کر کہ اگر میں ایسا، میرے رب نے مجھے ایسا کر دیا، کبھی خیال ہی نہیں آتا اس چیز کا۔ رب تو ہر چیز پر قادر ہے نا عزیزہ، امیر کو غریب کر دے، غریب کو امیر کر دے 1 منٹ میں، اس کو کیا دیر لگتی ہے؟ تو ڈرتے رہنا چاہیے، اپنے مالوں میں سے حصہ دیجیے۔ تو زکوٰۃ جو ہے معاشرہ ٹھیک کرتی ہے، اس کا مین مقصد یہ بھی ہے۔ بہت سارے مقاصد میں آپ کو بتا رہی ہوں، اب آپ دیکھیں کیا کیا فائدے ہیں، زکوٰۃ کیوں دی جاتی ہے، اس کے کیا کیا فائدے ہیں۔ معاشرے کو بھی ٹھیک کرتی ہے، دل کو صاف کرتی ہے، رزق کو بڑھاتی ہے، آپ کی آخرت بچاتی ہے، آپ کو انسان بناتی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے۔ اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے لیے بھی بہت سخت سخت وعید قرآن پاک میں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک جگہ سورہ توبہ میں، والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔
دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے میری بہنوں۔ یہ زیادہ اچھا لگتا ہے دنیا کا سونا چاندی جمع کرنا، یا وہ زیادہ اچھا ہے کہ آپ کی آخرت میں سونے کے محل ہوں، سونے کے آپ کے روم ہوں، سونے کی آپ کی ہر چیزیں ہوں، چاندی کے آپ کے وہاں برتن ہوں، ہے نا؟ وہ زیادہ اچھا ہے یا یہ چند تولہ چند کلو؟ بھئی کتنا سونا چاندی جمع کرو گے؟ 1 کلو 2 کلو 1 کونچل بس؟ اور وہ کیا زبردست نعم البدل ہوگا اس ایمان والے کا جس کا محل ہی سونے کا ہوگا۔ بھئی اللہ جس کو چاہے جتنا دے دے۔ جنت کے زیورات وہ الگ ہی ہوں گے، جنت کے لباس وہ الگ ہی ہوں گے۔ لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ جو لوگ مطلب دنیا کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں، ان دنیا کی سونے چاندی کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں، اسی کے لیے اتنا اس کی محبت دل میں بن جاتی ہے کہ اللہ کا حکم آتا ہے کہ اللہ کے راستے میں دے دیجئے، کچھ خرچ کر دیجئے۔ بیچارے غریب ہیں، بیچارے پریشان ہیں، لیکن مال کی محبت اتنا جگہ بنائی ہوئی ہے کہ وہ دل ہی نہیں چاہتا۔ الماریاں کی الماریاں بھری ہوئی ہوتی ہیں اور کوئی بیچارہ مانگنے آتا ہے، سوال کرنے آتا ہے، اپنے حالات سناتا ہے، اپنی پریشانی بتاتا ہے، اور ہم سن کر اگنور کر دیتے ہیں۔ یا بہت کوئی ہوا بڑے اس سے دل کے ساتھ 500 روپے نکال کر دے دیے، 1000 روپے نکال کر دے دیے، بہت بڑا قلعہ فتح کر لیا۔ یہ نہیں پتا آپ کو کہ آپ کی جو الماریاں بھری ہوئی ہیں اس کے اندر بہت سارا پیسہ نکلتا ہے، ان غریبوں کا حق ہے جو آپ لوگوں نے دبایا ہوا ہے۔ میں ان کو کہہ رہی ہوں جو بہن بھائی زکوٰۃ نہیں دیتے، تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کو تو خوشخبری سناؤ۔ کہیں کی خوشخبری؟ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، دردناک عذاب کے بارے میں بتاؤ، خبردار کر دو انہیں۔ یہاں لفظ بھی کیا قرآن پاک نے کیا لفظ استعمال کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں نہیں دیتے، فبشرہم، بشر یبشر کہتے ہیں خوشخبری دینے کو۔ کہیں کی فبشرہم بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ ارے یہاں بڑے عذاب کا لفظ بھی تو لایا جا سکتا تھا، دردناک عذاب۔ ایک ہوتا ہے انسان کو مار دینا، ایک ہوتا ہے بے دردی سے مارنا، فرق ہے دونوں میں۔ ایک عذاب دینا، ایک دردناک عذاب دینا۔ آپ لوگ میری بہنوں تیار ہو؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم تو 1 سیکنڈ گیس پر ہاتھ نہیں رکھ سکتے، ہم کہاں وہاں سے یہ عذاب کی سزائیں برداشت کریں گے، دردناک عذاب کی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنے دنیا کی زندگی میں ہی اپنے مالوں کو پاک کرنے والا بنائے، اپنی صحیح طرح سے زکوٰۃ دینے والا بنائے۔ انشاءاللہ بتاؤں گی زکوٰۃ بھی کس کس طرح سے دی جاتی ہے، کس کس کو دی جاتی ہے، کس کس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ پہلے آپ یہ سنیے کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہیں خوشخبری دے دو دردناک عذاب کی۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غالباً بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں جس شخص کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اس کی زکوٰۃ نہ ادا کرے، قیامت کے دن اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور یہ بولے گا کہ میں ہوں تمہارا مال۔ حدیث کا مفہوم ہے میں ہوں تمہارا مال۔ سوچئے میری بہن، جو ہم زیور سنبھال کر رکھتے ہیں وہی کل قیامت کے دن عذاب بن کر ہمارے سامنے آئیں گے۔ حدیث کی روشنی میں ایک اور بات میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب زکوٰۃ نہیں دی جاتی تو بارشیں روک دی جاتی ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا جو قوم زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتی ہے اللہ ان سے بارش کو روک لیتا ہے، اور اگر یاد رکھیے جانور نہ ہوتے نا تو انہیں بارش ہی نہ ملتی، جانور کی وجہ سے بارش ہو جاتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں لوگ بے دین ہوئے پڑے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کا ایمان بالکل ختم ہو چکا ہے، نام کے مسلمان رہ گئے، زکوٰۃ کہاں سے دیں گے؟ ہمارا آج کا پونجی پتی، ہمارا آج کا سب سے بڑا مالدار شخص اگر صحیح معنوں میں زکوٰۃ دے تو غریب نظر نہ آئے، لیکن نہیں دی جاتی۔ دل ہمارے مردہ ہو گئے ہیں،
حرام کھا کر ہمارے دل مردہ ہو گئے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے رائٹس کو نہیں پہچان پا رہے, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں پہچان پا رہے, لوگوں کے رائٹس نہیں پہچان پا رہے. بارشیں کیوں بے موسم ہو رہی ہیں؟ کیوں بارشیں روک دی جاتی ہیں؟ جب زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. قحط سالی آ جاتی ہے, خشک سالی. یہ صرف موسم کا مسئلہ نہیں ہوتا, روحانی مسئلہ بھی ہے. زکوٰۃ نہ دینے سے معاشرے میں کیا ہوتا ہے میری بہنوں؟ آج معاشرہ جو اتنا بڑا مجرم بن گیا ہے, وجہ کیا ہے؟ زکوٰۃ صحیح طرح سے نہیں دی جا رہی, زکوٰۃ صحیح طریقے سے نہیں دی جا رہی. جب زکوٰۃ نہیں دی جاتی معاشرے میں تو عزیزات پھر کیا ہوتا ہے؟ غربت بڑھتی ہے. جب مالدار اپنا حق ادا نہیں کرتے تو غریب بھوکا رہتا ہے. بچے تعلیم سے محروم ہوتے ہیں, بیمار علاج نہیں کر پاتا, اس کا علاج نہیں ہو پاتا صحیح طریقے سے. یعنی معاشرے میں پاورٹی پھیلتی ہے. اب بے دینی ہو, تعلیم نہ ہو. جب تعلیم نہ ہو تو ہمارا معاشرہ کیسے خوبصورت معاشرہ بنے گا؟ تو کرائم بڑھیں گے. اب آپ جتنی بہنیں بہن بھائی میرا یہ درس سن رہے ہیں, آپ سب سے میری درخواست ہے کہ اپنا پیسہ ایسے لوگوں کو دیجئے, علم سکھانے پر خرچ کیجئے. جا کر دیکھیں کون غریب ہیں, ان کی پڑھائی کا سارا خرچہ اپنے ذمے لیجئے. چاہے وہ دنیا کی تعلیم ہو, چاہے وہ دین کی تعلیم ہو. علم تو پھیلے نا معاشرے میں. علم آئے گا تو تبھی تو لوگ اویئر ہوں گے, تبھی تو ان کو پتا چلے گا. پیسوں کی کمی کی وجہ سے کچھ بچیاں بیچارہ دین دنیا سیکھ ہی نہیں پاتی. تو آپ سب کا فرض بنتا ہے, مالداروں کا, بہن بھائیوں کا, ہمارے جن کو اللہ نے نوازا ہے, کہ جا کر دیکھیں کون بیچارے غریب ہیں. ایسے نہیں کہ کسی مدرسوں کے حوالے کر دیا, کسی ان کے حوالے کر دیا. اس چیز کو میں نہیں سمجھتی صحیح. میں سمجھتی ہوں آپ جا کر دیکھیں اور ان کے گھر والوں سے بات کریں کہ بہن آپ پڑھائیے, آپ کا خرچہ ہم اپنے ذمے لیتے ہیں. یا بھائی آپ مدرسے میں بھی دیں تو دیکھیں جو آپ کے واقعی جاننے والے ہیں, واقعی آپ کا پیسہ صحیح لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. اکثر تو میری عزیزات بہت سارے لوگ ہیں ایسے کہ نہیں پہنچا پاتے, لیکن جو ہیں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں, تقوی والے ہیں, پرہیزگار ہیں, آپ کا پیسہ مستحق لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو ان کو دیکھ کر ان کو دیجئے جو آپ کے جاننے والے ہیں, کہیں بھی ہیں. تو آپ پڑھائی پر, دین پر خرچ کروائیں, دنیا پر, کہ آپ تعلیم یافتہ بنیں گے تو ہمارا کہتے ہیں نا جب ایک بلب لگ جاتا ہے, ایک علاقے میں ایک لیمپ لگا دیا جاتا ہے تو وہ بہت ساروں کو روشنی دیتا ہے. جب ایک بندہ سدھر جاتا ہے, سنور جاتا ہے, بندی سنور جاتی ہے تو پتہ نہیں کتنوں کے لیے چھائے دار درخت بن جاتا ہے, کتنوں کو برائی سے بچا سکتا ہے. اور جب وہ بیچارہ معاشرے میں مطلب ان لوگوں کی قدر ہی نہیں کی. کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے دین سے دور, دنیا سے دور, تعلیم سے دور, بیماروں کا علاج کرانے میں یہ سب چیزیں دیکھیں آپ. اب بہت سے لوگ مدرسے مسجدیں بنوانے میں تو لگا رہے ہیں, عمارت میں لگا رہے ہیں پیسے. مسجدیں اتنی ساری ہو گئی ہیں لیکن نمازی نہیں ہے. نمازی بھی تو جب ہی آئیں گے جب ایجوکیشن ہوگی معاشرے میں, نالج ہوگی, علم ہوگا, تعلیم ہوگی, مسجد تک وہی لوگ پہنچیں گے. بات کو سمجھیے میری, میں آپ سے کیا کہہ رہی ہوں. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہی, اس کا آپ نیگیٹو وہ مت لے جائیے گا کہ مسجد میں پیسے نہیں لگانے چاہیے یا مدرسے میں پیسے نہیں لگانے چاہیے. میں کہہ رہی ہوں تعلیم پر پیسے لگائیے. تعلیم ہوگی تو آٹومیٹکلی آپ کا وہ جو بچہ تیار ہوگا وہ اپنا پیسہ لگائے گا ایک ایسا جگہ بنانے کے لیے. مسجد مدرسہ وہ خود بخود بنائے گا جہاں واقعی ایکچولی نیڈ ہے مسجد مدرسے کی, وہاں بنی. لیکن اب اتنی ساری مسجدیں ہو رہی ہیں, اتنی ساری ہو رہی ہیں, لیکن پوری مسجدوں میں صف نمازیوں کی 1 ہے, 2 ہیں, 3 ہے. وجہ کیا ہے؟ ہمارے معاشرے سے تعلیم چھین لی جا رہی ہے, قرآن اور حدیث کا علم چھینا جا رہا ہے.
اور ہم سب دنیا کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں۔ دین کے بارے میں سوچیے، یہ کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو اللہ کے قریب کر دے سوائے دین کے۔ جب زکوٰۃ نہیں دی جاتی، چوری اور جرائم بڑھتے ہیں، کرائم بڑھ جاتے ہیں۔ جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو پھر مجبور ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے پناہ مانگی ہے، پناہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اتنی غربت سے بھی بچانا کہ جو انسان کو کفر کے قریب لے کر چلی جائے۔ تو میری بہنوں، ہم نے دیکھا ہے ایسا گھر دیکھے ہیں جو مطلب اچھے خاصے انسان تھے، غربت نے انہیں اتنا آگے پہنچا دیا، اتنا مجبور کر دیا کہ وہ چوری کرنے لگے، وہ جرائم کرنے لگے۔ اسلام اسی لیے پہلے زکوٰۃ کا نظام لے آیا ہے کہ زکوٰۃ ہو۔ پھر میری بہنوں، پھر اس کی حدود، سزائیں نافذ کی گئی ہیں۔ یہ چوری کی سزا کیا ہوتی ہے سب بعد میں، پہلے زکوٰۃ کا نظام لایا گیا کہ زکوٰۃ دی جائے۔ جب زکوٰۃ نہیں دی جاتی تو پھر یہی ہوتا ہے، کرائم بڑھتے ہیں۔ جہاں زکوٰۃ بند ہوتی ہے وہاں چوری شروع ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کتنی ساری کنٹریز ایسی ہیں، گولڈ پہن کر انسان نہیں جا سکتا، فوراً لوٹ لیا جاتا ہے۔ اپنا پڑوس کا ملک کا بہت برا حال ہے، کوئی وہاں مہنگے موبائل ہاتھ میں لے کر نہیں جا سکتا، فوراً چھین لیا جاتا ہے۔ کوئی سونے کی چین پہن کر نہیں جا سکتا، کوئی سونے کے بینگلز پہن کے نہیں جا سکتا، فوراً چوری ڈکیتی ریوالور سامنے رکھ کر چھین لی جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ زکوٰۃ روک لی، مجرم بنا دیا آپ نے۔ حسد، نفرت، جیسے میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں، یہ سب پیدا ہو جاتی ہے جب ایک طرف شادیوں میں لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، اب تو کروڑوں تک پہنچ گئے ہیں۔ ایک طرف شادیوں میں لاکھوں کروڑوں خرچ ہو رہے ہیں، دوسری طرف گھر میں روٹی تک بھی نہیں ہے۔ کیا سوچتا ہوگا وہ انسان؟ کتنوں کی بیٹیاں ایسی بیٹھی ہوئی ہیں۔ ہم نے کتنا بڑا ایک اس کو کمپلیکیٹڈ مسئلہ بنا دیا ہے شادیوں کو، اتنا دینا لینا، اتنا کر دیا، اتنا کر دیا، اتنا کر دیا کہ بیچاری اتنی ساری غریب بیٹیاں بیٹھی رہ گئیں کہ ہمارے ماں باپ کے پاس اتنا دینے کے لیے نہیں ہے۔ اور آج لڑکے والے بالکل ایسے ہو گئے جیسے پتہ نہیں لڑکی والوں کے مال کے ہی انتظار میں تھے کہ میرا بیٹا بڑا ہوگا اور میں اس کو بیچوں گا، میں اس کو بیچوں گی، اتنے روپے میں، اتنے لاکھوں میں بیچوں گی۔ اسلام نے آپ کو یہ کانسیپٹ ہرگز نہیں دیا، ہرگز نہیں دیا۔ یہ جو ہمارے ہاں دان دہیج دیا جاتا ہے سب غیروں کے طریقے ہیں، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ ہم لاکھوں کروڑوں دے دیتے ہیں، وراثت نہیں دیتے۔ جو بیٹیوں کا ایکچوئل حق ہے، اس کا اصل حق ہے، وہی روک لیا۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے لاکھوں خرچ کر دیے ہم لوگوں نے۔ کیا اللہ آپ سے پوچھیں گے نہیں؟ کیا اللہ آپ سے سوال نہیں کریں گے؟ جو دینا تھا وہ تو دیا نہیں، جو نہیں دینا چاہیے تھا وہ دیا۔ اللہ کی لمیٹیشن کو آپ نے کراس کیا، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدود کو آپ نے پامال کیا۔ سوچیں کیا ہوگا ہمارا۔ کتنی ساری بیٹیاں ایسی بیٹھی ہیں۔ نکاح کو آسان کیجئے، 1 مہینے کی سیلری میں نکاح ہونا چاہیے، یہ ہوتا ہے نکاح آسان۔ اور آپ یہ ہماری وجہ سے، سب ہماری وجہ سے زنا بڑھتا جا رہا ہے۔ ہم نے کمپلیکیٹڈ بنا دیا نا نکاح کو، ہم نے مشکل بنا دیا، اسی لیے اب ہر انسان اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے زنا کر رہا ہے۔ بھئی نفس کا تقاضا تو شروع ہو ہی جاتا ہے۔ اور ہم سوچتے ہیں اتنا مال ہو، اتنا مال ہو۔ ماں باپ آج کل لالچی ہو رہے کہ اگر اللہ نے ہمیں بیٹا دیا ہے تو ہمیں کار چاہیے، ہمیں کوٹھی چاہیے، ہمیں بنگلے چاہیے، ہمیں اتنے جہیز چاہیے کہ آپ کا بیٹا کماتا نہیں ہے۔ میں سبھی ماں باپ سے کہہ رہی ہوں، کیا آپ بھوکے ہیں جو آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر کسی کے مال میں خود میں برکت دے، دوسروں کے مال پہ کیا وہ رکھنا آپ نے؟ وہ انسان بیچارہ وہ قرضہ لے رہا ہے، وہ بیاج پہ پیسے لے رہا ہے، وہ سود پر پیسے لے رہا ہے، کیا ہے یہ سب؟
کہاں جائے گا اس کا وہ؟ اور پھر اس کو تانے دیے جائیں لڑکی کو سسرال میں جا کر کہ تم تو یہ نہیں لائیں، تمہاری ماں نے تو ایسا سوٹ دیا ہے، تمہارے ابا نے ایسا وہ دیا ہے، اس بچی پر ٹارچر، اسے ڈپریشن کا شکار بنا دینا۔ اصل ہدف سے ہم سب ہٹ چکے ہیں۔ جو ایک شادی کرنے کا مقصد کیا تھا؟ نسل بڑھانا۔ شادی نکاح کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہماری نسل آگے بڑھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بڑھے۔ ہم نے تو اسے دوسرا نام دے دیا ہے۔ اور وہ بچی کو بیچاری ذہنی سکون اس کا بالکل غارت کر دیا ہے، وہ پریشان ہو کر رہ گئی ہے اس چیز میں، وہ اپنے بچوں کی تربیت سے ہی نہیں کر پا رہی جو کرنی چاہیے تھی۔ اللہ کا واسطہ دے کر کہتی ہوں آپ سب سے، آپ سب اہل ایمان ہیں، قرآن والی ہیں، کتاب والی ہیں، شریعت والی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے سامنے موجود ہے۔ میں کسی پر کوئی کریٹیسائز نہیں کر رہی، کبھی آپ لوگ میرا غلط مطلب لے لیں، حقیقت بتا رہی ہوں، ایکچوالٹی کیا ہے، یہی چل رہا ہے ہمارے معاشرے میں، جو کہ بہت بری، بہت بڑا جرم ہے۔ اس سے بڑا کرائم کیا ہوگا؟ لڑکیوں والوں سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، لڑکیوں والوں سے پیسے لیتے ہیں۔ آپ مالدار ہیں تو کہیں کے مالدار ہیں آپ؟ ایک غریب بچی کو اپنے گھر پر لا کر نہیں بٹھا سکتے؟ کہیں کے مالدار ہیں؟ مالدار جتنا مالدار ہے وہ اپنے برابر کے ٹکر کا وہ دیکھ رہا ہے رشتے کے لیے۔ آپ کی مالداری کیا ہوئی؟ اگر بیچارہ ایک لڑکا غریب ہے، لڑکی والے مالدار ہیں، تو ان کا فرض بنتا ہے کہ اپنی بیٹی کو وراثت دیں، اس کو کھڑا کریں۔ نہیں کیا جاتا، ہمارے معاشرے میں نہیں کیا جاتا۔ مالدار کو چاہیے ایسا لڑکا دیکھیں، دیندار ہو، سب کچھ ہو، اپنا ہو، بھلے ہی چاہے اس کے پاس مال نہیں، تمہارے پاس تو ہے نا، تم اس کو کھڑا کرو۔ اگر لڑکوں والوں کے پاس مال ہے، لڑکی اچھی ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے تو کیا ہے، لڑکی تو اچھی ہے، آپ کو کتنے اچھے وارث دے گی وہ، آپ کا نام آگے تک چلے گا، آپ کی جنریشن کتنی خوبصورت جنریشن بنے گی۔ مال ہی تو نہیں ہے، مال تو یہ سب ہاتھوں کا میل ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے دے دیتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ تو میری بہنوں، انسانیت ہونی چاہیے ہمارے اندر۔ میں آپ سب سے یہی کہوں گی، کبھی ان چیزوں کا لالچ نہ کرنا، لالچ بہت بری بلا ہوتی ہے، ان چیزوں کے پیچھے مت آ جانا۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ ایک لڑکی دیکھیں، نگ دیکھیں، خوبصورت دیکھیں، خاندانی دیکھیں، آپ کو اللہ نے، آپ لڑکے والے ہو ایسی لڑکی دیکھیں، آپ لڑکی والے ہو تو ایسا لڑکا دیکھیں کہ ہمیں آئیڈیل، مطلب خوبصورت لڑکا ہو، دیندار ہو، اخلاق والا ہو، کردار والا ہو، اللہ کے حکم کا پورا کرنے والا ہو، اللہ کے حکم کی پاسداری کرنے والا ہو۔ وہ دیکھیں آپ کے گھر کو اگر کیسے جنت بنائے گا، کیسی خوبصورت وجود میں معاشرہ وجود میں آئے گا، یہ دیکھیں۔ میں خالی آپ کو بات نہیں بتا رہی، اگر اس طریقے سے ہم لوگ لے کر چلے نا، آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق کتنے مالدار تھے، کتنے مالدار تھے، اپنی بیٹی کی شادی کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت حفصہ سے۔ ہمارے سامنے تو یہ ساری مثالیں موجود ہیں، کتنے مالدار تھے۔ اور ہمارے نبی کے پاس کیا تھا؟ ہمارے نبی تو رکھنا ہی نہیں چاہتے تھے کچھ بھی اپنے پاس۔ ساری کائنات کے مالک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کچھ بھی نہیں۔ حضرت علی کے پاس کیا تھا؟ جب حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی کی گئی تھی، ایمان دیکھا تھا میرے نبی نے، حیدر کرار تھے، اپنا گھر تک بھی نہیں دیا تھا، گھر تک بھی نہیں تھا حضرت علی کے پاس، اور شادی کر دی تھی۔ شادی تو لفظ ہی نہیں ہے ہمارے ہاں، تو نکاح ہے اصل میں۔ تو ان ساری چیزوں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ حسد اور نفرت پیدا ہوتی ہیں جب زکوٰۃ نہیں دی جاتی، دلوں میں نفرتیں آتی ہیں، رشتے خراب ہو جاتے ہیں۔ زکوٰۃ دراصل دلوں کو جوڑنے کا نظام ہے۔ جب زکوٰۃ بند ہوتی ہے تو اللہ کی رحمتیں بند ہو جاتی ہیں عزیزات، اور جب زکوٰۃ جاری ہوتی ہے، یعنی کہ جب زکوٰۃ دی جا رہی ہوتی ہے، تو زمین پر برکت جاریاں ہو جاتی ہیں، زمین پر برکت جاری ہو جاتی ہے۔ آپ چاہتی ہیں کہ اللہ کی برکتیں نازل ہوں تو زکوٰۃ دیجیے، زکوٰۃ دیجیے۔ اب بات آتی ہے کہ زکوٰۃ کن پر فرض ہے، کن لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے، مطلب زکوٰۃ ہے کس پر فرض، کون دے گا زکوٰۃ؟
زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے، ہر مسلمان پر نہیں ہے۔ زکوٰۃ اس پر فرض ہے جو مسلمان ہو، بالغ ہو، عقل مند ہو، صاحب نصاب ہو، اور مین بات 1 سال اس کے مال پر گزر گیا ہو۔ زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے۔ فور ایگزامپل چھوٹی سی بچی ہے، ابھی بالغ نہیں ہے، سونے کے کڑے پہن رہی ہے، کیا اس پر زکوٰۃ فرض ہے؟ نہیں، کیونکہ وہ بالغ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ اسی پر فرض ہوتی ہے سب سے پہلے کہ وہ مسلمان ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے، عقل مند ہونا چاہیے، صاحب نصاب ہونا چاہیے، اور اپنے اس مال پر 1 سال گزار چکا ہو۔ اب نصاب کیا ہے؟ نصاب کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا علماء کرام کے منہ سے کہ صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے۔ نصاب کیا ہے؟ نصاب اس کم از کم مال کو کہتے ہیں جس تک پہنچنے کے بعد مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، یعنی کہ اتنا مال ہو کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو۔ یعنی اگر مال نصاب سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہوتی، اگر نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ اور اس سے زیادہ ہو اور 1 سال گزر گیا ہو تو پھر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اس کو ہم کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وہ بتائی ہے، ایک وہ بتایا ہے کہ آپ کے پاس اتنا مال ہے تو اتنی زکوٰۃ آپ نے دینی ہے، تو یہ اتنا مال ہونا یہی آپ کا نصاب ہے۔ سمجھ گئی؟ نصاب ہے نا، سونا چاندی ان سب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، آپ نے سنا ہوگا 7.5 تولہ سونا ہو، ہے نا، اور کیا کہتے ہیں 52 تولے کے قریب آپ کے پاس چاندی ہو، 52.5 تولے کے قریب، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اب 52.5 تولے چاندی ہے ہمارے پاس یا اس کی رقم ہے، زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض ہے۔ تو مطلب چاندی جو ہے نا، یعنی کہ 612 گرام کے قریب بیٹھتی ہے 52.5 تولہ چاندی میں، 612 گرام کے قریب۔ تو مطلب 52.5 تولہ یعنی کہ 1 کلو میں آپ کا 1000 گرام، ہاں تو یہ ہو گیا تقریباً 52.5 تولہ، یعنی عرب کے اس سے بتاتے بھی ہیں کہ یہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر آپ کے پاس اگر پیسے ہیں، چاندی نہیں ہے لیکن اتنے پیسے ہیں 52.5 تولہ، اب آپ دیکھ لیجئے اپنے حساب سے۔ اب جو سعودی میں تولہ مانا جاتا ہے وہاں 12 گرام کا 1 تولہ مانا جاتا ہے، ہمارے یہاں 10 گرام کا 1 تولہ مانا جاتا ہے نا، تو یہ اپنے حساب سے دیکھیں آپ جہاں رہ رہے ہیں، تو اس حساب سے دیکھیے کہ 52.5 تولہ چاندی کے پیسے ہوں ہمارے پاس تو زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض ہے۔ اب اکثر علماء 7.5 تولہ سونا، اب سوال یہ ہوتا ہے 7.5 تولہ سونا ہے تبھی ہم زکوٰۃ دیں گے؟ اکثر علماء کہتے ہیں کہ چاندی کے نصاب سے حساب کرنا بہتر ہے تاکہ زیادہ غریبوں کو فائدہ ہو۔ چاندی کے حساب سے دیکھیں، آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے یا اس کے پیسے ہیں تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب کس کس چیز پر ہے؟ جیسے گھر میں رکھی ہوئی رقم ہوتی ہے، کیش، یا بینک میں ہے، آپ کا بینک بیلنس ہے، ٹھیک ہے، بینک میں رکھا ہوا ہے، ان سب پر آپ کی زکوٰۃ فرض ہے۔ آن لائن آپ کا اکاؤنٹ ہے، اگر ان سب کے مجموعی مالیت اگر دیکھی جائے کہ چاندی کے نصاب کے برابر ہو رہی ہے، 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو رہی ہے اور 1 سال اس پر گزر گیا ہے تو پھر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور آج کل اگر تقریباً اندازہ اگر دیکھا جائے نا، اگر آپ کے پاس چند ہزار سے اوپر مستقل بچت موجود رہتی ہے تو اگر اس پر بھی زکوٰۃ ہی آ جاتی ہے۔ بہت سے لوگ اپنی کیا کہتے ہیں اپنے پاکٹ منی میں سے بھی پیسے جوڑتے ہیں، بچت ہوئی نا آپ کی، تو اگر وہ ہمارے نصاب تک پہنچ رہی ہے تو اس پر بھی ہماری زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اور اصل حساب جو لگایا جائے گا چاندی سے لگایا جائے گا کہ چاندی کی قیمت کیا چل رہی ہے۔ اور اب خالی انہی چیز پر زکوٰۃ نہیں ہے کہ سونا چاندی ہمارے پاس ہے اس پہ زکوٰۃ ہے، آپ کے بزنس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ آپ کا جو بزنس ہے، کاروبار ہے، کاروبار پر زکوٰۃ فرض ہے۔
جیسے دکان کا مال ہو گیا آپ کا جو اسٹاک کیا ہوا ہوتا ہے نا، یا سیل کے لیے رکھا ہوا سامان ہے، یا گودام میں ہمارا سامان رکھا ہوا ہوتا ہے، آن لائن بزنس کے پروڈکٹ ہم نے خریدے ہوئے ہوتے ہیں، ہے نا، کہ جو ہمارے مطلب اپنے پروڈکٹ ہو گئے جو ہم نے خرید لیے ہیں، اور جو خریدے نہیں ہیں اس پر نہیں ہوتی۔ اب زکوٰۃ کس کس چیز پر زکوٰۃ نہیں ہوتی؟ دکان کی عمارت ہے، جیسے ہم نے دکان بنائی ہوئی ہے کہ اس عمارت پر بھی زکوٰۃ ہے؟ نہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور بہت سارے ہوتے ہیں، شیلفس وغیرہ بنائے جاتے ہیں، جیسے کوئی کپڑوں کا کام کر رہا ہے، اب شیلف بنوائے اس نے، ہے نا، کچھ لوہے کے یا کچھ مطلب پیسوں کے تو آتے ہی ہیں نا وہ بھی، تو ان چیزوں پر نہیں، اس میں نہیں ہے۔ کچھ کام کرتے ہیں، فار ایگزامپل کسی کا بڑا کام ہے، ان کی مشینریز آئی ہوئی ہیں، بہت بڑی بڑی مشینیں ہیں، لاکھوں کی آتی ہیں، کیا ان پر بھی زکوٰۃ ہے؟ نہیں، وہ استعمال میں آ رہی ہیں آپ کی، ان کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب گھر میں اگر دیکھا جائے تو بہت ساری چیزیں ہمارے گھر میں بھی ہوتی ہیں، فریج ہے، واشنگ مشین ہے، کولر ہے، اے سی ہے، کیا ان پر بھی ہیں؟ ان پر بھی نہیں ہے۔ جو ہمارے پاس گاڑی ہے اگر ہم استعمال کرتے ہیں اس پر بھی نہیں ہے۔ اب یہ زکوٰۃ کب دی جاتی ہے؟ یہ پورا 1 سال گزر جانے کے بعد دی جاتی ہے۔ اب یہ دی کتنی جاتی ہے؟ یہ اس مال کا 2.5% نکالا جاتا ہے کہ کتنی زکوٰۃ دینی۔ میں ایک مثال بتا رہی ہوں، آپ حساب لگا لیجئے گا کہ اگر ہمارے پاس 100 روپے ہیں تو اس کا 2.5% کتنا ہوگا؟ 2.5 روپے۔ اس کا مطلب فارمولا آپ یاد کر لیجئے، کل مال کو آپ نے 40 سے ڈیوائڈ کر دینا ہے نا، کل مال کا آپ نے حصہ ڈیوائڈ کر دینا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں، تو اب 1 لاکھ پر جو آپ کا 2.5% زکوٰۃ ہوگی وہ کتنی ہوگی؟ 2,500 روپے ہوگی۔ 2 لاکھ روپیہ ہے آپ کے پاس، 2 لاکھ ہیں تو 5,000 آپ پر زکوٰۃ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ ہی لوگ حساب لگا لیجئے۔ اب تو کیلکولیٹر کا دور ہے، کچھ میرے بتانے میں کمی پیشی ہوئی ہو تو پلیز درگزر کرنا، لیکن یہ کیلکولیٹر کا دور ہے، آپ اپنے لاکھوں کا حساب لگا سکتی ہیں۔ 50 لاکھ ہے تو کتنی ہے، 10 لاکھ کا مال ہے تو کتنی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے کاروبار میں، بزنس میں دیکھیں کتنے مال ہیں، کتنا اسٹاک کا مال رکھا ہوا ہے، اسٹاک کے مال پر آپ کی زکوٰۃ ہے۔ ایک بار میں پھر آپ سے بتانا چاہوں گی، اس کو آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ کن کن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ سونے پر ہے، چاندی پر ہے، زیورات پر ہے، نقد جو آپ کی رقم ہوتی ہے اس پر ہے، بینک بیلنس جو ہے اس پر بھی ہے، کاروباری مال جو ہے آپ کا اس پر بھی ہے، کرایہ، جیسے ہم کرائے پر کوئی چیز دے دیتے ہیں اس کا جو پیسہ آتا ہے وہ ہم سیو کر لیتے ہیں، بہت سے لوگ سیونگ میں ڈال دیتے ہیں کہ چلو جی یہاں سے جو انکم ہو رہی ہے اس کو سیو کر لیتے ہیں، تو اس پر بھی آپ کی زکوٰۃ ہے۔ کچھ لوگ انویسٹمنٹ کے لیے پلاٹ، پراپرٹی وغیرہ لے کر ڈال دیتے ہیں کہ ہم اس کو آگے بیچیں گے، کہ اسے مطلب کیا کہتے ہیں، بیچنے کی نیت سے ہی ہم نے خریدا ہے کہ جیسے پروفٹ ہوگا، اور اگر ہمارے پاس وہ چیز ہمارے پاس 1 سال تک رہتا ہے پروفٹ، تو اس پر آپ کی زکوٰۃ ہو جاتی ہے۔ اب زکوٰۃ کن چیزوں پر نہیں ہے؟ جیسے ہم جس گھر میں رہ رہے ہیں، رہائشی گھر ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ استعمال کے کپڑے ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ گاڑی، فریج، برتن، جو بھی چیز ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، زکوٰۃ جب ہی فرض ہوتی ہے جب اس چیز پر 1 سال گزر جائے۔ زکوٰۃ جو ہے نا، ایک طرح سے سمجھیے امیروں پر ٹیکس نہیں ہے، بلکہ غریبوں کا حق ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے امیروں کے مال میں رکھا ہے، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا۔ اب بہت سے لوگوں پر کیا ہوتا ہے، پیسہ نہیں ہوتا، زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو ویسی کنڈیشن میں کیا کیا جائے؟ اب یہ سچویشن ہے تو اس میں کیا کیا جائے؟ تو اب یہ زکوٰۃ پیسوں میں سے دینا ضروری نہیں ہے، آپ اپنا سونا بیچ کر بھی دے سکتی ہیں، یا آہستہ آہستہ بھی ادا کر سکتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک ہی بار میں ساری دے دینی ہے، آپ اس کو پورے سال میں نکال سکتی ہیں، آہستہ آہستہ کر کے۔ بھائی اب میرے پاس اتنے ہیں، اب اتنے ہیں، آپ نے اگر ایک ساتھ موٹی رقم دینی ہے تو آپ ایک گلک بنا لیجئے، ایک ڈبہ بنا لیجئے، ہر مہینے ڈالتی رہیے، پتہ بھی نہیں چلتا، زکوٰۃ بھی ادا ہوتی رہتی ہے، اور مال بھی جب نکلتا ہوا نظر آتا ہے تو الگ ہی، یہ میں کیوں ڈال رہی ہوں ڈبے میں، یہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، تو ہمارا دل بھی وہیں جاتا ہے پھر اللہ کے لیے، اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔
ٹھیک ہے، تو آپ اپنی کوئی چیز بھی بیچ کر دے سکتی ہیں کہ بھئی میرے پر زکوٰۃ ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں کیا کروں، ایک رنگ بیچ کر دے دوں، میں کیا کروں، ایک مطلب جتنی بھی ہے اس حساب سے اپنا وہ گولڈ بیچ کر دے سکتے ہیں۔ اب ایک بہت بڑی ہمارے معاشرے میں غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارا استعمال کا جو زیور ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک زکوٰۃ واجب ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک عورت اپنی بیٹی کو سونے کے کنگن پہنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئی، مطلب وہ پہنا کر لائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، حدیث کا مفہوم ہے، کیا پوچھا، کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اس نے کہا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم پسند کرو گی کہ اللہ قیامت کے دن تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ تو میری بہنوں، اب یہ ہے کہ ہمارے جو پہننے کا زیور ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر اگر وہ توبہ کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اب اگر ہم نے نہیں دی، توبہ کر لیجئے، اپنی نماز کو مضبوطی کے ساتھ قائم کریے، زکوٰۃ ادا کیجیے۔ اگر آپ ایسا کرتی ہیں، اگر کوئی بھی کرتا ہے تو پھر وہ ہمارے دینی بھائی ہیں، بہنیں ہیں۔ اب بات آتی ہے زکوٰۃ دی کس کو جاتی ہے، کس کو دے سکتے ہیں ہم زکوٰۃ، کس کس کو دی جا سکتی ہے؟ زکوٰۃ کے یعنی مستحق لوگ کون ہیں؟ سورہ توبہ میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ زکوٰۃ صرف فقیروں، مسکینوں، زکوٰۃ وصول کرنے والوں، دل جوڑنے والوں، غلام آزاد کرانے اور مقروضوں کو یعنی اللہ کی راہ اور مسافروں کے لیے دی جاتی ہے۔ یعنی زکوٰۃ فقیروں کو دی جائے، مسکینوں کو دی جائے، وصول کرنے والے یعنی آپ سے مانگ رہے ہیں کہ بھئی آپ مالدار ہیں، آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے، وہ آپ سے وصول کر رہے ہیں کہ ہم مستحق لوگوں کو دیں گے، تو وصول کرنے والوں کو دی جائے، دل جوڑنے والوں کو دی جائے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ وضاحت میں آپ کو بتانا چاہوں گی۔ دل جوڑنے سے مطلب یہ جو آیت ہے یہاں پر والمؤلفۃ قلوبہم کا مطلب کیا ہے؟ مؤلفتی یعنی جن کے دلوں کو جوڑا جائے، ان کو یعنی مانوس کیا جائے، قلوبہم ان کے دل، وہ لوگ ہیں، یہ لوگ اگر سمجھیں کہ جن کے دل اسلام کی طرف مائل کرے جائیں، نرم کرے جائیں، نرم کرنا مقصود ہو، اس سے مراد یہ لوگ ہیں۔ ایسے افراد جنہیں زکوٰۃ اس لیے دی جاتی ہے تاکہ وہ اسلام کے قریب آ جائیں۔ اب بہت سے لوگ زکوٰۃ ایسے بھی دیتے کہ بھئی یہ لوگ اسلام کے قریب نہیں ہیں، وہ اللہ قلوب، ان کے دل جوڑے جائیں، اسلام کے قریب آ جائیں، یا نئے مسلمان مضبوط ہو جائیں، یا ان کی دشمنی ختم ہو جائے۔ یعنی یہ صرف غریب ہونا ضروری نہیں ہے، یہ حکمت کے تحت بھی دی جاتی ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مثال اگر دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض قبیلوں کے سرداروں کو زکوٰۃ دیتے تھے، زکوٰۃ کا مال دیتے تھے تاکہ وہ اسلام کے خلاف جنگ نہ کریں۔ سمجھ میں آ گئی آپ؟ صفوان بن امیہ کو مال دیا گیا، پھر وہ اسلام سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ زکوٰۃ صرف پیٹ بھرنے کے لیے نہیں، دل جیتنے کے لیے بھی دی جاتی ہے۔ اسلام صرف جسم نہیں سنوارتا، دلوں کو بھی میری بہنوں سنوارتا ہے۔ تو قرآن میں جو مستحقین کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کون مستحق ہیں، فقیر، مسکین، مقروض، مسافر۔ جو فقیر ہیں، مسکین ہیں، جن کے ماں باپ نہیں ہیں، یتیم ہیں، مقروض ہیں، قرضوں میں ہیں، جن کا قرضہ ان پر قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کا قرضہ ادا کر کے آپ زکوٰۃ دے سکتی ہیں کہ چل بھائی آپ کا قرضہ میں ادا کروں گی، آپ اللہ کے قریب ہو، اللہ نے آپ کی مدد کری ہے، زکوٰۃ ہو گئی۔ مسافر کو آپ زکوٰۃ دے سکتی ہیں، اللہ کی راہ میں دے سکتی ہیں۔
اب کن کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی یہ بھی سن لیجئے، کن کو ہم نہیں دے سکتے زکوٰۃ؟ ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے عزیزا، دادا دادی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن ہاں بیوی اپنے غریب بھائی بہن کو، بھائی بھتیجے کو، بھانجے کو دے سکتی ہے، ایسی شوہر بھی۔ تو میری بہنوں زکوٰۃ کے بہت زیادہ فائدے ہیں، دنیا میں رزق بڑھتا ہے، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، گھر میں برکتیں آتی ہیں اور مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، آخرت میں قبر میں ہماری روشنی ہوئے گی، پل صراط پر سے راستہ ہمارا آسان ہوگا، پل صراط سے آسانی سے گزر جائیں گے، جہنم سے ہماری حفاظت ہوگی۔ اب میں تھوڑا سا ایک ہی اور بات بتانا چاہتی ہوں، خواتین کی جو خاص غلطیاں ہوتی ہیں، زیور کی زکوٰۃ نہیں دیتی ہیں، وہ کپڑوں کو الماری میں بھرے رکھتی ہیں، مگر غریب رشتہ دار بھوکے ہوتے ہیں، ہے نا، وہ صرف بہت سے لوگوں میں یہ غلط فہمیاں ہیں کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالیں گے، ہے نا، یہ بھی نہیں ہے، آپ پر جیسے زکوٰۃ فرض ہو گئی آپ جب ہی دیجیے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب بیچارہ آپ کے پاس ایک ضرورت مند آ رہا ہے اور آپ کہہ رہی ہو میں تو زکوٰۃ رمضان میں دوں گی، ایسا نہیں ہے، اس ضرورت مند کی آپ ضرورت کو پورا کیجیے، اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے مالوں کو نہیں دیکھتے۔ جب حکم آ گیا جس چیز کا اس کو کرنا ہے، فار ایگزامپل نماز کا حکم آ گیا، آپ کہو میں تو کل کو پڑھوں گی، میں تو شام میں پڑھوں گی، ظہر کی نماز میں تو بالکل عصر میں پڑھوں گی، عصر کی مغرب میں پڑھوں گی، ایسے تھوڑی نہ ہوتا ہے، ہماری مرضی تھوڑی نہ چلے گی، جیسا حکم آ گیا آپ پورا کیجیے۔ میں ایک دو صحابی کے بارے میں اور بتانا چاہتی ہوں، پھر میں اس کا اینڈ کرتی ہوں، کافی دیر ہو گئی۔ ایک صحابی تھے، بہت زیادہ امیر تھے، مگر ہمیشہ زکوٰۃ دیتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا آپ کا مال کم نہیں ہوتا؟ انہوں نے کیا کہا، میں نے دو حساب رکھ رکھے ہیں، ایک میرا ہے اور ایک میرے اللہ کا ہے، میں نے ہمیشہ اللہ کے حساب کو سچا جانا، میں نے ہمیشہ اللہ کے حساب کو سچا رکھا، میرے حساب میں کمی پیشی ہو گئی کوئی نہیں، اللہ کا حساب جو تھا وہ میں نے بالکل سچا رکھا۔ تو آپ بھی دیکھیے اپنے سارا جو بھی ہمارے پاس مالیت ہے اس کا حساب لگائیے، اس کو مطلب اس کا ویٹ کروائیے، جو بھی سونا چاندی ہے نا، اس کی رقم نکالیے، کتنے روپے تولہ سونا چل رہا ہے، کتنے روپے تولہ چاندی ہے، اس کے حساب سے آپ زکوٰۃ دیجیے، سارا مال اکٹھا کریے، سب کی قیمت دیکھ لیجیے کتنے روپے کا ہے سارا، پھر اس میں سے آپ 2.5% نکال دیجیے۔ عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آتا ہے، ان کی سخاوت کی مثال تھی کہ یہ صحابی بہت بڑے تاجر تھے، لیکن دل دنیا میں نہیں اللہ میں تھا۔ مدینہ آنے کا واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں ان کا، کہ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو وہ تقریباً خالی ہاتھ ہی تھے، اتنا مال تھا ان کے پاس۔ انصار کے صحابی سعد بن ربیعہ نے کہا میرا آدھا مال لے لو، انہوں نے جواب دیا اللہ کے مال میں اللہ جو ہے نا آپ کے مال میں برکت دے، مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دیں۔ عبد الرحمن بن عوف بہت رئیس تھے، پھر انہوں نے محنت شروع کی اور کچھ ہی عرصے میں بہت امیر ہو گئے۔ زکوٰۃ اور صدقہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ 700 اونٹوں کا قافلہ سامان تجارت لے کر آیا، پورا مدینہ ہل گیا تھا، یہ سمجھ لیجئے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف جنت میں رینگتے ہوئے داخل ہوں گے، یعنی حساب لمبا ہوگا۔ یہ سن کر وہ گھبرا گئے صحابی اور فوراً بولے پورا قافلہ اللہ کے راہ میں صدقہ کر رہا ہوں، سبحان اللہ۔ ایسے ایسے صحابی تھے۔ آج ہم سوچتے ہیں اتنا 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 ہو جائے پھر بھی پیٹ نہیں بھرتا، بھئی جتنا ہمارے پاس ہوگا اتنا حساب بھی تو ہوگا، یہ کیوں نہیں سوچتے؟ جتنا ہوگا اتنا حساب بھی تو ہوگا۔ اور عزیزات میں یہ نہیں کہتی کہ آپ سارا سب کچھ دے دیجئے، آپ جو دیں گی اللہ کے پاس وہ آپ کا مال ہوگا۔ اپنے مال سے جنت خریدیے، لوگ جنت خریدتے جیسے ہم اپنے مال سے پراپرٹی خریدتے ہیں نا، وہ جنت خریدا کرتے تھے صحابہ اکرام۔
حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے زکوٰۃ کی کیسے حفاظت فرمائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا. یہ زکوٰۃ کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت صحابی ہیں. زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کچھ لوگوں نے کہا ہم نماز پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے. اس وقت بہت صحابہ پریشان ہوئے. بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا, زکوٰۃ بھی لینی ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نماز تو پڑھیں گے زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو اس ٹائم پر بہت سارے صحابہ پریشان ہو گئے تھے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اللہ کی قسم جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا. وہاں بہت سارے صحابہ تھے, وہ پریشان ہو گئے کہ لوگوں کے ذہن بدل گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد. ہم نماز پڑھیں گے زکوٰۃ نہیں دیں گے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا کہ اگر آپ اللہ کے رسول کے سامنے اونٹنی کے ساتھ اس کی لگام بھی دیتے تھے اور اگر آپ اب لگام نہیں دو گے تو میں ان کے ساتھ بھی جنگ کروں. میری بہنوں, صحیح بخاری میں آیا ہے یعنی اسلام میں نماز اور زکوٰۃ الگ نہیں ہو سکتے. انہوں نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا تاکہ اسلام کا نظام ختم نہ ہو. حضرت عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے ان کا عدل اور احساس دیکھیے. یہ خلیفہ تھے, پورے اسلامی سلطنت کے حکمران تھے, لیکن دل غریبوں کے ساتھ تھا. میں نے آپ کو ان کا کئی مرتبہ واقعہ بتایا, اگر آپ لوگوں کو یاد ہو, نہیں ہے تو پھر اس کو دوبارہ سے یاد کیجئے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک رات تھی جب حضرت عمر فاروق گشت پر نکلے ہوئے تھے. ایک عورت کے گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی. انہوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں, یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے کہا بچے بھوکے ہیں, میں نے ہانڈی میں صرف پانی رکھا ہے تاکہ وہ سمجھیں کھانا پک رہا ہے, اس سے وہ سو جائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً عزیزات بیت المال گئے. بیت المال سے انہوں نے وہاں سے آٹا لیا, گھی لیا اور کھجورے وغیرہ اٹھائیں اور خود اپنے کندھوں پر رکھ کر لے کر آئے. بلکہ ان کے خادم, ان کا غلام کہنے لگا کہ میں اٹھا لیتا ہوں, امیر المومنین اس کو میں اٹھا لیتا ہوں اپنے کندھوں پر. انہوں نے فرمایا قیامت کے دن میرا بوجھ تم اٹھاؤ گے؟ کیسے اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے. پھر خود کھانا پکایا اپنے ہاتھ سے, وقت کے امیر نے, وقت کے خلیفہ نے, وقت کے حکمران نے اپنے ہاتھ سے کھانا پکایا اور بچوں کو کھلایا. یہ دراصل زکوٰۃ اور بیت المال کا حق تھا. یعنی کہ ابھی جو خلیفہ ہوتا تھا اس ٹائم پر سب سے زکوٰۃ لیتا تھا. بھئی تم مالدار ہو, زکوٰۃ دو, سارا بیت المال میں جمع ہو گئی. اب وہ رات کو گشت لگا کر دیکھتے تھے کون بھوکا سو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. خود گئے بیت المال سے مال اٹھا کر لائے, اپنے ہاتھ سے پکایا اور ان کو کھلایا. ان کی ذمہ داری تھی. آج کا حکمران دیکھتا ہے تمہارے پر کیا بیت رہی ہے, آج کا سیاستدان دیکھتا ہے ہمارے اوپر کیا بیت رہی ہے. نہیں, انہیں تو مال سے مطلب ہے. آج کا پردھان کوئی نہیں دیکھتا, سب اپنے اپنی کوٹھیاں چمکانے میں لگے ہوئے ہیں, سب کا غریبوں کا حق دبائے ہوئے ہیں. کیا یہ اللہ کی عدالت میں کل گواہی دیں گے؟ کیا بتائیں گے یہ اللہ کی عدالت میں کہ ہم نے سب کا مال کھایا؟ ایسے تھے وقت کے امیر, خود خیال رکھتے تھے کہ کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا. آج ہم زکوٰۃ دینے سے گھبراتے ہیں, اور وہ لوگ تھے جو جنت کے ڈر سے اپنا پورا مال اللہ کے راستے میں دے دیتے تھے. میری عزیزات, قیامت کے دن نہ زیور کام آئے گا, یاد رکھیے, نہ بینک بیلنس کام آئے گا, نہ خوبصورت کپڑے کام آئیں گے, نہ آل اولاد کام آئے گی, نہ پراپرٹی, یہ سب کچھ بھی کام نہیں آئے گا. صرف آپ کا اعمال کام آئے گا. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے, عمل سے بنتی ہے زندگی, جنت بھی اور جہنم بھی. آقائے دو جہاں کی انسان غلامی کر لے, دنیا ہے چند روزہ نیکی سے جھولی بھر. آج میری عزیزات ساری بہنیں نیت کریں آئندہ کہ ہم اپنا پورا زیور چیک کریں اور باقاعدگی کے ساتھ اس کی زکوٰۃ دیں. اللہ تعالی ہمیں زکوٰۃ دینے والا بنائے, ہر چیز کی زکوٰۃ دینے والا بنائے, ہمیں دینے والا بنائے. بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو دینے والا ہوتا ہے. آج کا کیلنڈر آپ نے اگر چیک کیا ہو,
ہمیں صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق دے دے اللہ رب العزت، ہمیں بخیلی سے بچا لے، ہمارے مال میں برکت عطا فرما دے، اور قیامت کے دن ہمیں کامیاب کر دے، کامیاب کر دے۔ یہی اصل کامیابی ہے۔ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، چاہے وہ دولت کا ہو، چاہے وہ عزت کا ہو، چاہے وہ دعا کا ہو، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ تو عزیزات، میری پیاری بہنوں، اپنے ارد گرد آس پاس اپنے رشتہ داروں میں تلاش کرو کہ واقعی کون کون مستحق ہیں کہ ہم نے انہیں چھانٹ چھانٹ کر دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين، برحمتك يا ارحم الراحمين۔